بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں ہر اتوار کو فوراً بعد نماز ظہر کچھ دیر کے لیے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہر سال ہو رہا ہے، اور ویسے غیر رمضان میں ہر مہینے کا پہلا اتوار ظہر کے بعد فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے۔ تو آج پہلا اتوار بھی ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ اس وقت ایک حدیث پاک مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ پر گفتگو مقصود ہے، جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ عن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت یہ دین اسلام میں اہم چیز ہوتی ہے، چاہے کوئی مرتے وقت کر رہا ہو، چاہے کوئی دنیا میں کر رہا ہو، یعنی کوئی ضروری باتوں کی وصیت، اہم باتوں کی وصیت، تاکید اس کو کہتے ہیں۔ وصیت ان معنوں میں ہے کہ تاکید کرنا، تو اچھی باتوں کی تاکید، نیک باتوں کی تاکید، یہ تبلیغ سے تعلق رکھتی ہے، دین اسلام کی تبلیغ سے اس کا تعلق ہے۔ وصیت کرنا یعنی پابند بنانا، تو یہ وصیت سنت رسول اللہ ہو گئی، کیونکہ حضرت معاذ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، ایک نہیں 10 چیزوں کی۔ قال لا یشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ فرمایا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ مار دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ یہ ایک وصیت ہو گئی۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں ان میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ ذات میں تو اس طرح کہ اللہ ایک ہے، معبود، خالق، مالک، رازق، اصل میں ایک ہے۔ تو ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی ایک سے زیادہ معبود کا تصور کرنا، یہ شرک ہے۔ عبادت مثلاً صرف اللہ کی ہوتی ہے،
تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے. اور صفات میں شرک اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، خوبیاں، وہ قدیم ہیں اور ذاتی ہیں. اس طرح کی صفات قدیم اور ذاتی یہ کسی بندے میں تصور کرنا یہ شرک ہے. مثلا اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ اس کی صفت ہے قدیم. بندہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بندہ تو اللہ کا پیدا کردہ ہے. اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی صفت ہے قدیم ذاتی. اللہ خود سے ہے، کسی نے اللہ کو پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. تو اللہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اسی کی صفت ہے. اب ایسی صفت مخلوق میں سے کسی کو سمجھنا، کسی میں تصور کرنا، یہ شرک ہوگا. اللہ حی ہے، زندہ، قیوم ہے، قائم، خود سے زندہ ہے، اور بندے کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. تو یہ فرق آ گیا. تو اب اللہ کا خود سے زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ ہونا، ہمیشہ قائم رہنا، یہ اسی کی صفت ہے. بندے میں جو یہ صفت مانے تو شرک ہے. اللہ سنتا ہے، سمیع اللہ کا نام ہے. اللہ دیکھتا ہے، بصیر یہ بھی اللہ کا نام ہے، صفاتی نام. سمیع بصیر، ان اللہ هو السمیع البصیر. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، مگر فرق یہ آیا کہ وہ خود سنتا ہے اور خود ہی دیکھتا ہے. اس کو کوئی سنواتا نہیں، اسے کوئی دکھواتا نہیں. یہ صفت کوئی بندے میں مان لے کہ بندہ خود ہی دیکھتا ہے اور بندہ خود ہی سنتا ہے تو شرک ہوگا. ورنہ ہر بندہ دیکھتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہو، میں بھی سن رہا ہوں. یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں انسان کے لیے، بندوں کے لیے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ سننا اور دیکھنا یہ بندے کی بھی صفت ہے، مگر شرک نہیں ہو رہا. کیوں شرک نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ کا سننا دیکھنا اس کی اپنی ذات سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اور وہ ہمیشہ سے سن رہا ہے اور وہ ہمیشہ سنتا رہے گا. وہ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا رہے گا. یہ بندے میں نہیں ہے. بندہ ہمیشہ نہیں سنے گا، نہ بندہ ہمیشہ دیکھے گا، نہ بندہ ہمیشہ سے سنتا ہے، نہ بندہ ہمیشہ سے دیکھتا ہے. بندے کو اللہ سنوا رہا ہے، بندے کو اللہ دکھوا رہا ہے. تو یہ فرق آ گیا اللہ کی صفت میں اور بندے کی صفت میں. اب اگر کوئی اللہ کی صفت عین اسی طرح بندے میں مانے گا تو شرک ہوگا. اس کو کہتے ہیں ذات و صفات کا شرک، کہ نہ ذات میں کسی کو اللہ یا معبود مانا جائے اللہ کے علاوہ، وہ شرک ہو جائے گا. وہ ایک ہے.
دو معبود کا تصور رکھنا شرک ہے، اور وہ صفات، وہ خوبیاں جو اللہ پاک کی ذاتی ہیں، قدیمی ہیں، جو کسی اور میں آ نہیں سکتی، قدیمی حیثیت سے نہیں آ سکتی، ذاتی حیثیت سے نہیں آ سکتی. جب کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے گا ذاتی اور قدیمی کا بندے کے حق میں تو شرک ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پہلی وصیت یہ فرمائی، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے مار دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ. یعنی اگر تمہیں کوئی مار بھی رہا ہو تو شرک پر آمادہ مت ہونا. کوئی تمہیں جلانے کی دھمکی بھی دے رہا ہو کہ تمہیں جلا دوں گا، آگ میں پھینک دیں گے، تو بھی شرک نہ کرنا. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں. یہ ہے دل سے عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک. لیکن اگر کبھی کوئی جبراً شرکیہ لفظ کہنے پر مجبور کرے اور وہ صرف زبان سے کر رہا ہو، دل سے نہیں کر رہا ہو، یعنی کہ دل میں عقیدہ بالکل ٹھوس ہو، تو فقہا نے یہ فرمایا کہ وہ مشرک نہیں ہوگا ایسا کرنے سے، جان کے تحفظ کے لیے. یعنی کہ دل سے نہیں کہے گا ایسا، چاہے اسے مار دیا جائے چاہے اسے جلا دیا جائے، وہ دل سے کبھی بھی شرک پر آمادہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. تو اگر کوئی گن پوائنٹ پر کفری الفاظ کہلوائے اور کوئی جان کے بچانے کے لیے یوں ہی زبان سے کہہ دے مگر دل کے اندر مضبوط ہو اپنے عقیدے میں کہ میں تو اللہ ہی کو معبود جانتا ہوں، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ جو زبان سے وہ کلمہ کفر اگر بک دے گا تو کافر نہیں ہوگا، صرف اس وقت جان کو بچانے کے لیے. تو یہاں جو بات فرمائی حضور نے، اگرچہ مار دیے جاؤ اگرچہ جلا دیے جاؤ، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دل سے ایسا عقیدہ مت رکھنا شرک والا، چاہے تمہیں مار دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے. یہ ایک وصیت ہو گئی، 10 چیزوں کی وصیت فرمائی نا حضور نے. دوسری وصیت، ولا تعقن والدیک وَإِن أَعَيْكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر اور مال سے نکل جانے کا حکم دیں. یہ والدین کی فرمانبرداری کا حکم اور وصیت ہو گئی، اور یہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی براہ راست حکم دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. تو نیکی یہی ہے کہ فرما برداری، نافرمانی نیکی تھوڑی ہوگی. صرف نافرمانی کب جائز ہے؟ جب ماں باپ خلاف شرع حکم دیں، جو ثابت ہو کہ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے. تو معصیت کا حکم کوئی بھی دے اسے ماننا منع ہے، وہ چاہے ماں باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے.
خالق کی معصیت میں، جہاں خالق کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو رہا ہو، وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، مگر عام حالات میں فرما برداری ماں کی بھی باپ کی بھی، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور فرمایا اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر سے بھی نکلنے کا حکم دے دیں، نکل جاؤ یہاں سے، تب بھی تم نافرمانی نہیں کر سکتے، مال سے بھی نکالنے کا حکم دے دیں کہ تمہارے لیے کوئی مال بھی نہیں ہے، تب بھی نافرمانی منع ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ایک جگہ حضور نے فرمایا کسی کو کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو جب تک نافرمانی شرع کے حوالے سے نہ ہو، شریعت کے حوالے سے، اس وقت تک نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں سے نہ باپ سے، حکم ماننا لازم ہے اور ادب لازم ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کے سامنے اف بھی نہ کرو، یعنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو، باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا اف قرآن میں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، تو اف نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلا دی کہ کچھ اور بکنا، بکواس کرنا اور ان کے سامنے تن کے کھڑا ہو جانا، حجت کرنا، ان کے سامنے تو میں کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ نے فرمایا اف بھی نہ کرنا، یعنی ان کے سامنے سر جھکاؤ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ الذُّلِّ، فرمایا اپنے کاندھے عاجزی کے ساتھ جھکاؤ ان کے سامنے، یعنی ان کے سامنے اکڑو مت، ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے اکڑنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے تم کتنے ہی تعلیم یافتہ ہو، چاہے تم کتنے ہی کاریگر ہو، چاہے تم کتنے ہی مالدار ہو، مگر ماں باپ کے سامنے تم بچے ہو تو ان کے سامنے اکڑنے کی اجازت نہیں، جھکنے کی وصیت ہے، جھکنے سے مراد عاجزی، انکساری کرو، تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جو وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اگر وہ تمہیں گھر سے بھی نکل جانے کا کہیں، مال سے بھی تم کو نکال دیں اپنے، جیسے کوئی آگ کر دیتا ہے نا، کبھی باپ کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنا نافرمان ہے، اس کو میں نے آگ کر دیا، تو آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں باپ نے ہاتھ اٹھا لیا مال و دولت سے، اگرچہ مرنے کے بعد تو وارث بنے گا، باپ فوت ہو جائے، بیٹا کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی بد کردار ہو، مگر مال کا وارث بن جائے گا شرعی طور پر، مگر زندگی میں باپ کو اجازت ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہو، بیٹی نافرمان ہو اور وہ مجبوراً اسے آگ کر دے، آگ سے مراد نکال دے، اپنی شفقت سے، محبت سے، اپنی سرپرستی سے خارج کر دے تو کر سکتا ہے، اور زندگی میں ماں باپ سے مطالبہ یا زبردستی کرنے کا حق نہ بیٹے کو ہے، نہ باپ بیٹے کو ہے، نہ بیٹی کو ہے، جیسے کبھی کبھی کوئی حصہ مانگتا ہے نا، بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتی ہے، زندگی میں جبراً مانگنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ زندہ ہیں، تو کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی زندگی میں، تو زندگی میں کوئی باپ کو مجبور نہیں کر سکتا، نہ ماں کو مجبور کر سکتا ہے کہ یہ میرا حصہ مجھے دو، نہیں ہو سکتا، ماں باپ اپنی طرف سے جو دے دیں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تحفہ، لیکن وراثت نہیں، وہ گفٹ ہوگا، تو دوسری وصیت یہ ہو گئی۔ تیسری وصیت کیا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَتْرُكُنَّ
صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. فرمایا نماز کو، فرض نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا. فرض نماز جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی جو رکعتیں فرض ہیں وہ فرض عبادت کہلاتی. حضور نے فرمایا اس کو نہ چھوڑنا. اقیم الصلاۃ، نماز پر قائم رہو، یعنی ایک بار نہیں، مستقل جاری رکھو اس کو. ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان میں نماز پڑھو. نماز صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہوئی، نماز تو ہمیشہ کے لیے فرض ہے، تو ہمیشہ پڑھو، روزانہ پڑھو، ہر فرض نماز پڑھو، بلا عذر شرعی نماز نہ چھوڑو. گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ کہ بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دی جائے یا قضا کر دی جائے جب تک مجبوری نہ ہو. نماز کو اس کے وقت کے اندر اندر ادا کر لینا، وہ نماز ہو جائے گی چاہے جماعت سے نہ ہوئی ہو. حالانکہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن کسی وجہ سے جماعت نہ ہوئی، چھوٹ گئی، تو نماز نہ چھوٹے. جب تک وقت موجود ہے نماز پڑھ لے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ چاہے مسجد میں جا کر پڑھ لے چاہے گھر میں پڑھ لے، وہ نماز ہو جائے گی. تو فرمایا نماز کو عمدن، قصدن، جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، یہ وصیت فرمائی اللہ کے رسول نے. ایک وقت کی نماز بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ لائق جہنم ہے، مستحق جہنم ہے. اور فرمایا اللہ کا ذمہ ختم ہو جائے گا اس سے. فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اس نے اللہ کو بری کر دیا اپنے ذمے سے، یعنی اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیجے یا اس کو معاف کر دے یا اس کی بخشش کر دے. یہ اللہ کا ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس فرض عبادت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کر دیا، پابند بنایا، اسے چھوڑ دیا اس نے. البتہ ایک بات ہے، ایک ہے ترک صلاۃ اور ایک ہے انکار صلاۃ. دونوں میں فرق ہے. انکار صلاۃ کفر ہے، ترک صلاۃ گناہ ہے. انکار صلاۃ کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کو یہ کہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں نماز کو، بھائی معاذ اللہ، میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں، منکر ہوں. یہ کفر ہے، وہ بندہ کافر ہوگا. اگر مسلمان تھا تو اب حالت کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے کفریہ کلمہ کہہ دیا کہ میں تو مانتا ہی نہیں نماز کو. یہ کفر ہو جائے گا کیونکہ انکار صلاۃ. اور ایک ہے ترک صلاۃ، کہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر غافل ہے، نہیں پڑھ رہا، تو گناہ ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. کافر نہیں ہوگا وہ، کیونکہ کفر میں اور ترک میں یہ فرق آ گیا. چوتھی وصیت کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ. فرمایا شراب ہرگز نہ پینا، یہ بدکاری کی جڑ ہے، حضور نے فرمایا. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، گناہ سے اپنے کو بچاؤ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے،
اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ شراب ہرگز نہ پینا۔ اب شراب میں ایک تو وہی شراب ہے جس کو ہم شراب جانتے ہیں دنیا میں، وائن، اور ایک یہ کہ کوئی ایسی چیز جو ایسا نشہ پیدا کرے جیسے شراب پیدا کرتا ہے، عقل کو زائل کرنے والا نشہ۔ جیسے شرابی اگر شراب زیادہ پی جائے تو اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا، اول فول بکے گا، نہ ماں کو پہچان سکے گا نہ باپ کو، ماں کو بھی کچھ بک سکتا ہے، باپ کو بھی کچھ بک سکتا ہے، اولاد کو بھی کچھ بک سکتا ہے، اللہ رسول کی شان میں بھی کچھ بک سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ دماغ اس کا اس وقت ختم ہو گیا نشے میں شراب کے۔ تو اسی طرح وہ نشہ جس سے عقل زائل ہو رہی ہو اگر، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا شراب کی طرح، جیسے شراب حرام ہے۔ جس کو ہم عرف عام میں شراب کہتے ہیں، انگوری شراب، حرام ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں الگ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ شراب کا بیچنے والا، شراب کا خریدنے والا، شراب کا بنانے والا، شراب کا لانے والا، شراب کا پلانے والا، فرمایا سب پر اللہ کی لعنت، سبھی گرفتار لعنت ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ صرف پینے والا نہیں، پلانے والا یعنی اس کی مدد کرنے والا کہ لو شراب پیو، بنانے والا اس کے لیے کہ لو میں بنا رہا ہوں شراب تمہارے لیے، لانے والا کہ میں لے کر آ جاتا ہوں، ابھی موٹر بائک پہ چلا جاتا ہوں، فوڈ پانڈا کے ذریعے لا کے دے دیتا ہوں شراب، نچوڑنے والا حدیث میں فرمایا کہ جو شراب کو بنا رہا ہو، نچوڑ رہا ہو، فرمایا سب پر اللہ کی لعنت۔ اور جس جگہ شراب پی جا رہی ہو اس جگہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اترتی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ شراب ہرگز نہ پینا۔ پھر اگلی وصیت کیا فرمائی؟ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، فرمایا جہاد سے بھاگنے والوں سے بچو۔ یعنی اگر جہاد فرض ہو جائے، کیونکہ جہاد دین اسلام کی ایک تعلیم ہے، بڑی زبردست عبادت ہے، قرآن سے ثابت ہے، نص قرآنی سے جہاد کی فضیلت ثابت ہے، جہاد کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، جہاد پر خود اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے۔ غزوات جن کو ہم کہتے ہیں، لڑائیاں، جنگیں، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اور خود قیادت فرمائی، اس کو غزوہ کہتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو وہ سب جہاد ہے۔ تو جہاد سے بھاگنے سے روکا اللہ کے رسول نے کہ اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس سے بھاگنا مت، پیٹھ مت دکھانا، بلکہ تیار ہو جانا، لبیک کہنا جہاد کے لیے، کیونکہ وہ سخت امتحان ہے بندے کا، ایمان والے کا۔ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب وقت آ جائے، جب وقت پڑتا ہے تو ہی امتحان ہوتا ہے نا، کہ بھئی اب یہ دیکھیں کھڑا رہتا ہے یا بھاگتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے یا پیٹھ دکھا دیتا ہے۔ تو جہاد سے فرار کی ممانعت کی وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جہاد فرض ہو جائے تو بھاگنا مت، کیونکہ مجاہد کی بہت بڑی فضیلت ہے، بچ جائے تو بھی بہت بڑا ثواب پاتا ہے غازی بن کر بھی، اور شہید ہو جائے تو ہمیشہ زندہ کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہی ہیں، مرے نہیں ہیں، مگر تمہیں ایسی عقل، ایسا علم،
ملا ہوا نہیں ہے کہ تم ان کو زندہ سمجھو. تم سمجھ رہے ہو تو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, قتل ہو گئے. لیکن قتل ہونے کے بعد بھی, شہید ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کو حیات عطا فرمائی. تو ایک وصیت تو یہ کر لی. پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں میں وبا پھیلے, وبائی بیماری, اور اس سے موت بھی آئے, اور تم ان میں ہو بیچ میں, تو کھڑے رہنا وہاں, بھاگنا نہیں, ثابت قدم رہنا. یعنی جیسے کہ طاعون وغیرہ ہوتا ہے تو بیماری طاعون کی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیلی, صحابہ کے زمانے میں پھیلی, پھر 100 سال پہلے بھی طاعون کی بیماری پھیلی تھی, کراچی میں بھی ہوئی تھی. اور ابھی حال میں جو بیماری کورونا وائرس, یہ بھی طاعون کی طرح کی ایک شکل ہے, وبائی بیماری. کیونکہ طاعون جو ہے وہ بھی وبا تھی. وبا سے مراد یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی, اور اس میں ہلاکت کا خطرہ, لوگ مرتے تھے روزانہ. میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے اس بیماری کو دیکھا اپنے دور میں 1938 سے پہلے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا, طاعون کی بیماری کا منظوم ذکر کیا, اشعار کی صورت میں بتایا کہ یہ بیماری پھیلی تو روزانہ 100-200 لوگ مرتے تھے. لوگ قبرستان میں دفنانے جاتے تھے, واپس آتے تھے تو اور میتیں پڑی ہوتی تھیں, پھر ان کو دفنانے جانا پڑتا تھا. گھروں میں پریشانی ہو گئی تھی, خوف پھیلا ہوا تھا, اور لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا رہا تھا کہ بھئی الگ الگ رہو. تو یہ بیماری انہوں نے خود دیکھی تھی, میرے خاندان کے بزرگ نے. تو اسی طرح موجودہ دور میں وبائی بیماری کورونا وائرس یہ بھی اپنی جگہ پھیلی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وبائی موت پھیل جائے تو ثابت قدم رہو کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے جاؤ مت, کیونکہ اس جگہ سے اگر چلے جائیں گے لوگ تو وہاں پر جو لوگ بے آسرا ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ان کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ بیماروں کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ تیمارداری کرنے والا کون ہوگا؟ دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا اگر لوگ بھاگ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھاگنا مت, یعنی وہیں رہو. مقدر میں تمہارے اگر ہوگا تو ہی تمہیں وبا پہنچے گی, نہیں ہوگا تو وبا نہیں آئے گی. مگر وبا کی وجہ سے اس شہر سے, اس جگہ سے بھاگو مت, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, وہیں رہو. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلے وہاں سے بھاگو مت, اور جس جگہ طاعون پھیل جائے وہاں پر جاؤ مت. تو یہ دو باتیں ہو گئی کہ تم وہاں ہو نہیں تو پھر وہاں مت جاؤ, کیونکہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ وہاں ہیں وہ ہیں, تم خود مت جاؤ, بچاؤ اپنے آپ کو, وہاں مت جاؤ. لیکن اگر وہاں ہو تو پھر وہاں رہو. اگلی وصیت کیا فرمائی اللہ کے رسول نے؟ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبٍ
وعافقہم فی اللہ، وعافقہم فی اللہ۔ اب جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اپنے بال بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرو، اپنی تربیت کا کوڑا ان سے نہ ہٹاؤ، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ اب آخری بات کیا فرمائی وصیت کہ اللہ نے تم کو جن کا ذمہ دار بنایا، تمہاری شادی ہوئی، تمہاری بیوی بھی ہے، پھر تمہیں اللہ نے بچے دیے، اب تمہارے بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، تمہارا کیا اختیار ہے اس میں، بیٹے میں یا بیٹی میں۔ لیکن جو اللہ نے تمہیں دے دیا ان کی نگہداشت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ ہر بندہ اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا اس کا ذمہ دار۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کا اور ان پر خرچ کا حکم دیا کہ ان پر اپنا مال خرچ کرو، یعنی باہر بعد میں کرو، پہلے اپنے بیوی بچوں پر کرو۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ فرمایا کہ صدقے کا آغاز اپنے گھر سے کر، یعنی خرچ کا آغاز اپنے گھر سے کر، پہلے اپنے گھر میں دیکھ کہ تیرے گھر میں کیا ضرورت ہے، پہلے اپنی جیب وہاں پر لگا، خرچ وہاں پہ کر، پھر اضافی ہو تو باہر بھی کر۔ یہ نہیں کہ بیوی بچے بھوکے ہوں اور کوئی مال باہر دے رہا ہو، یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اہل و عیال میں بیوی بچے یہ داخل ہو گئے۔ تو چونکہ ہر گھر کا سربراہ اپنے اہل و عیال کا وارث اور ذمہ دار ہوتا ہے، تو حکم دیا کہ بھئی اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرو اپنا، کسی اور سے توقع مت رکھو کہ وہ آ کے خرچ کرے گا، ذمہ دار تو تم ہو۔ اب مثلاً بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمائے، منع ہے شریعت میں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے، چاہے مزدوری کرتا ہو، چاہے نوکری کرتا ہو، چاہے بزنس کرتا ہو، خرچ وہ اٹھائے گا۔ کون؟ شوہر۔ بیوی کا خرچ، اس کا نان و نفقہ، اس کا ہر قسم کا خرچ وہ شوہر کا ذمہ ہے۔ بیوی کو نہیں کہہ سکتا تم جاؤ کماؤ، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، شریعت نے ذمہ داری اس پہ نہیں رکھی، شوہر پہ رکھی۔ اسی طرح جب بچے خود کمانے کے قابل نہ ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ ان کا خرچ کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، اور ان کے لباس وغیرہ، تعلیم، تربیت، ان کا خیال رکھے۔ کون کرے گا؟ باپ۔ تو ایک طرف شوہر، ایک طرف باپ، یہ سربراہ ہو گئے اپنے گھر کے۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرو، اور یہ جو فرمایا اپنی تربیت کا کوڑا، کنچی ان سے نہ ہٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر بھی رکھو ان پر، لاڈ پیار کرو، مگر لاڈ پیار میں بچوں کو بدتمیز نہ بناؤ، ان کو بگاڑو مت، پیار کرو، مگر جب ان کی کوئی غلط حرکت دیکھو تو ٹوکو۔ کوڑا نہ ہٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈراؤ ان کو، جیسے کوئی آنکھوں سے ڈرا رہا ہو، کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے تو ایک لگا بھی دیا تھپڑ۔ تو یہ سب ان کی تربیت کے لیے ہوگا، دشمنی میں نہیں، یہ تشدد میں نہیں آتا، کیونکہ ماں باپ اولاد پہ تشدد تو عام طور پر نہیں کرتے، وہ تو ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب تم تربیت کے لیے تیار رہو، پیار محبت اپنی جگہ، کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ ہنسو بولو، لاڈ پیار کرو، یہ اچھی بات ہے، مگر جہاں دیکھو کہ وہ بگڑ رہے ہیں، بدتمیز بن رہے ہیں، بے حیا بن رہے ہیں، نافرمان بن رہے ہیں،
بے ادب بن رہے ہیں وہاں ایک دم ان کو روکو، ٹوکو کہ خبردار ایسا مت کرنا. یہ جو ماں باپ ایسا نہیں کرتے اپنی ذمہ داری، تو ان کی اولادیں معاذ اللہ نافرمان ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، مارنے بھی لگ جاتے ہیں ماں باپ کو. کیوں؟ کہ ماں باپ نے تربیت والا کام نہیں کیا، کھلایا پلایا، لاڈ کیا، پیار کیا، یہ تو سب کیا، مگر جو تربیت کہتے ہیں نا، ان کو پرورش اس طرح سے کرنا کہ خیر سے سنبھالنا ان کو، وہ نہیں کیا. تو آج جو ہم نے حدیث پاک سنی، اس میں 10 باتوں کی وصیت اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ ہم نے آج سنا ہے یا اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے نذیر قادری صاحب، ان کے والد کی برسی ہے، یعنی کہ سالانہ فاتحہ کا دن ہے، تو دعا ہے سب کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مغفرت کی دعا کرنا دوسرے کے لیے یہ بھی بڑی نیکی ہے، عبادت کا ثواب ہے. مغفرت کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے حق میں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کی مغفرت فرمائے، والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. آمین. یا اللہ اس درس کی برکت ہم کو عطا فرما، حدیث پاک کی برکتیں عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما. پورا مہینہ ہمیں روزوں پر قائم رکھ، تراویح پر قائم رکھ، نمازوں پر قائم رکھ، تلاوت پر قائم رکھ، نیکیوں پر قائم رکھ، خیر اور برکتیں عطا فرما، برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. لا الہ الا اللہ.